کہ آپ ذکر خفی کر رہے ہیں۔ ذکر خفی کا تو بتا دیا گیا نا کہ اس میں آپ کی آواز کا یا کسی بھی سانس کا کوئی دخل نہیں۔ آپ کی سانس یا آپ کی آواز اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اندر ہی اندر خیال میں، تخیل میں آپ کی اپنی جو فکر ہے، سوچ ہے، اس کے ساتھ انتہائی خاموشی کے ساتھ، جیسے خیال کی کوئی آواز نہیں ہوا کرتی، تو اسی طرح یہ خیال ہی خیال میں ذکر کرنا ہے، کیونکہ خیال ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اگر یہ بہت بڑی اس سورس کو، اگر اس فکر کو، اگر آپ اس سوچ کو اللہ کی تعلق، اللہ کی یاد میں لگا دیں گے تو پھر تو بہت زیادہ بہتری ہے آپ کے لیے ہو جائے گی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ جیسے میرا خیال یا جیسے میری سوچ میں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگی ہے، تو آپ دوسرے کی سوچ یا دوسرے کے خیال کو بھی اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں لگا دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے کہیں گے کہ وہ ذکر، وہ توجہ اور دھیان دے کس پوائنٹ پر، جس پوائنٹ پر آپ اس کو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں اس پوائنٹ کو لگانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے خیال میں وہ ذکر کر رہا ہے وہ پوائنٹ، اس پوائنٹ کو ساتھ شامل کر لیں گے کہ آپ کا فرض کا لطیفہ قلب ہے، قلب آپ کا قلب، اس کا قلب وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، اور آپ کا لطیفہ قلب بھی اللہ 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 کر رہا ہے۔ اب آپ کا خیال اس کے خیال کے ساتھ ملے گا۔ دیکھیں فریکوینسی ہوتی ہے نا، بعض چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ان کی فریکوینسی، لہریں جو ہوتی ہیں، وہ جو ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا ہر لفظ اگر وہ بلند ہے یا اگر خاموش ہے، مخفی ہے، یا وہ لاؤڈ ہے، یا وہ اندر ہی اندر سلو ہے، خاموش ہے، اگر وہ لفظوں کی صورت میں آ رہا ہے، الفاظ کی آواز کی صورت میں آ رہا ہے، یا خیال کی صورت میں آ رہا ہے، وہ اس کائنات میں کچھ اپنا خلل سمجھ لیں یا اپنا اثر چھوڑ رہا ہے۔ پوری کی پوری کائنات ایک سمجھ لیں جسم ہے۔ یہ دیکھیں نا، میٹر اور انرجی کی صورت میں وہ ساری کی ساری کائنات کیا ہے؟ ایک ہے، ایک ہے۔ اب آپ جیسے ایک تالاب ہے، تالاب ایک بہت بڑا تالاب بھی کیوں نہیں ہے، آپ ہلکا سا بھی اس کے اندر انگلی بھی ٹچ کریں گے، کنکر ہلکا سا پھینکیں گے یا کوئی بھی چیز، تو اس کے اندر ریپلز ہوں گی، وہ لہریں ہوں گی، اور لہریں ایسا ایسا دیکھیں ہوتی 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 اس کے کناروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو آپ کا خیال، آپ کی آواز، آپ کا عمل، آپ کا کوئی بھی جیسچر اس کائنات میں اثر چھوڑ رہا ہے، اور وہ پوری کائنات کے اندر فیل ہو رہا ہے۔ آپ یوں ہی نہیں ہیں، دیکھیں کتنا اہم ہے ہمارا کردار، ہمارے الفاظ، ہماری سوچ، ہمارا عمل اس کائنات میں گویا کہ کچھ رقم کر رہا ہے، کچھ تحریر کر رہا ہے، کچھ اثر چھوڑ رہا ہے۔ وہ خوشبو ہے، وہ اچھائی ہے، وہ روشنی ہے، وہ تاریکی ہے، وہ کیا ہے؟ اب یہ آپ ایمیٹر ہیں، آپ کیا ایمٹ کر رہے ہیں، آپ کیا ٹرانسمٹ کر رہے ہیں۔ اب جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو آپ اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ کیا خیر یا کیا بہتری اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو اس لحاظ سے گویا کہ آپ ایک خیر کا، اللہ کا، وہ جو ایک انرجی آپ ایمٹ کر رہے ہیں ایک خیال کی صورت میں، اور جا کے اس انرجی سے مل رہی ہے۔ اگر اس کا بھی خیال اور دھیان آپ کی طرف ہوا، یا آپ دونوں مل کر یہ کر رہے ہیں، اسے کہیں وہ جتنے بھی فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر بھی کیوں نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ اس لطیفے پر تصور کریں کہ یہ میری یہ جگہ اللہ 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 کریے، اور ساتھ میں آپ نے بھی اپنے تصور کو اس طرف لگا دیا، ملا دیا، تو آپ کے اثرات اس تک جائیں گے اور اس کا ذکر کرنا آسان ہو جائے گا، اس کی توجہ، اس کا دھیان کی طرف آپ اس کی طرف، بہتری کی طرف زیادہ وہ اور آپ دونوں آ سکتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں
ہم نے یہ کیا کہ کسی دوسرے پر کیسے دھیان دینا ہے اور وہ کیسے ورک کرے گا، اور آپ کیسے اس کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد یا اس ذکر خفی میں آپ کیسے معاون ہو سکتے ہو۔ آپ کا یہ جو کردار ہوگا، جو آپ کا جو وقت ہوگا، یہ کیسے اس کے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کو اپنے خیال پر بڑی بھرپور دسترس حاصل ہو، آپ کو اپنے خیال پر اتنا، اپنی طاقت کو آپ اپنے قابو میں لا چکے ہیں، آپ اس خیال کے ذریعے کمال کر سکتے ہو۔ کمال اس کے ذریعے آپ کہیں بھی اپنے آپ کو تصرف کر سکتے ہو، اس جگہ پر لے کر جا سکتے ہو۔ یہ ایسا کمال ہے، وہ ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ جی میں نے ایک تصور کیا کہ یہاں میں کسی اور جگہ، فرض کیا وہ کراچی میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے جس کو ذکر کرایا، جو ساتھی تھے وہ سری نگر میں بیٹھے تھے اور وہاں پہ زعفران کی کھیت تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے تصرف کیا، اسے خیال تک پہنچا، تو میرے اپنے کمرے میں زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ دیکھیں یہ کس قدر زبردست ٹیکنالوجی ہے۔ یہ اس کے ذریعے کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو کمال صلاحیتیں دی، کمال۔ وہ اپنی سوچ میں، اپنی ویژن میں، اپنی طاقت میں، جب اپنے اللہ سے وہ جڑتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کی بندگی کی طرف آتا ہے، تو پھر وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو ان صلاحیتوں کو ہم نے بروئے کار لانا ہے، اگر نہ لائے تو خاک میں خاک ہو جائیں گے ہم۔